بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كانوا يفعلون صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الصادق الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وقال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه ونبيه ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك سيدنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك حاله ومثل كماله ربه الكريم وبلده الشريف الفوز الأعظم والحمد لله رب العالمين. معزز مکرم بزرگوں، عزیز ساتھیوں، پیارے بچوں، اللہ تعالیٰ نے توفیق بخشی اپنے پاکیزہ کلام کی آیتوں کی تلاوت کی ہمیں اور اس نے فضل فرمایا کہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمایا جو اپنے وقت اللہ کے کلام کو دیتے ہیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. عزیزاً قدر یہ محض اللہ کا فضل ہے کہ اس نے ہم جیسے گناہگاروں کو اس پاکیزہ کلام کے ساتھ وقت گزارنے کی توفیق بخشی. عزیز دوستو، آج میں نے سورہ بقرہ کا رکوع نمبر 8 پڑھا ہے. یہ رکوع شروع ہوتا ہے آیت نمبر 62 سے اور ختم ہوتا ہے آیت نمبر 71 پر، یعنی تقریباً 9 آیات پر مشتمل یہ رکوع ہے. عزیزاً اس رکوع میں اللہ تعالیٰ نے بنیادی طور پر 3 واقعات کی طرف اشارہ فرمایا ہے. ان 3 واقعات میں سے کتنے واقعات مکمل ہو پائیں گے میں نہیں جانتا، میں کوشش کروں گا کہ یہ باتیں آپ کے سامنے رکھوں. بڑے دلچسپ سے بنی اسرائیل کے آپ حضرات آج بھی سماعت کریں گے اور ہر واقعے کے اندر ہمارے لیے درس، ہمارے لیے نصیحت، ہمارے لیے پیغام پوشیدہ ہے. ہر واقعے کے اندر
ایسا نہیں ہے کہ یہ قصہ کہانی کی کوئی کتاب ہے، یہ اللہ کا پاکیزہ کلام ہے. ان کا قصہ بیان کر کے اللہ ہم کو نصیحت فرمایا کرتا ہے کہ جو غلطیاں انہوں نے کی وہ غلطیاں تم مت کرو، جو خطائیں ان سے سرزد ہوئی ان خطاؤں سے تم اپنے آپ کو بچاؤ. یہی اصل مقصود ہوتا ہے ان واقعات کے بیان کرنے کا. عزیزان گرامی، پہلی آیت میں کوئی واقعہ نہیں آ رہا، ایک حکم ہے جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا. پہلے بات سن لیں، پھر اس کے بعد 3 واقعات الگ الگ ہیں. تیسرا جو واقعہ ہے وہ بہت تفصیل طلب ہے، میں جس قدر ہو سکے اس میں سے آج کمپلیٹ کرنے کی کوشش کرتا ہوں. عزیز دوستو، آج کی جو پہلی آیت مبارکہ ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان الذین آمنوا، بے شک جو لوگ ایمان لائے، والذین ہادوا، بے شک جو لوگ جن لوگوں نے یہودیت اختیار کی، ہادوا یہودیت جنہوں نے اختیار کی، والنصارى اور نصارى، نصارى کون ہے؟ عیسائی، کرسچنس. اللہ تعالیٰ نے پہلے ایمان والوں کا ذکر فرمایا، پھر یہودیوں کا ذکر فرمایا، پھر اللہ تعالیٰ نے نصارہ کا، کرسچنس کا ذکر فرمایا. اس کے بعد اللہ نے فرمایا والصابئین، اور چوتھے صابی لوگ. یہ صابی کون ہے؟ یہ آپ لوگوں کے لیے پہلی مرتبہ یہ لفظ آپ حضرات سن رہے ہیں، سنا تو آپ لوگوں نے بہت مرتبہ ہے، پہلی مرتبہ قرآن مجید میں آپ کو یہ لفظ آ رہا ہے جس پر غور کرنے کی ضرورت ہے. والصابئین، یہ صابی کون ہے؟ عزیزان گرامی، اگر آپ لوگ نہیں جانتے صابی، یہ پہلی مرتبہ یقینی طور پر آپ لوگوں نے سنا ہے. آپ لوگوں کو آمنو ایمان والے معلوم ہے، ہادو یہودی آپ لوگوں کو معلوم ہے، والنصارى نصارہ بھی آپ لوگوں کو معلوم ہے، مگر صابی یہ کون لوگ ہیں؟ عزیزان گرامی، قدر صابی اہل کتاب حضرت سیدنا یحییٰ علیہ السلام کی قوم تھی، اب موجود نہیں، یہ کہنا ہے مفسرین کا، موجود نہیں ہے، مگر یہ قوم قرآن کے نزول کے وقت موجود تھی. حضرت سیدنا یحییٰ علیہ السلام کے ماننے والے یہ لوگ تھے. حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ ان کے ہاتھ کا ذبیحہ بھی اسی طرح حلال ہے جس طرح یہودیوں کے ہاتھ کا ذبیحہ یا عیسائیوں کے ہاتھ کا ذبیحہ حلال ہے. آپ جانتے ہیں گوشت کھانے کے بڑے مسائل ہیں. عزیزان گرامی، حیدرآباد میں بھی اس زمانے میں مسئلہ پیدا ہو رہا ہے. پچھلے زمانوں میں ہوتا کیا تھا، انتہائی اہم امپورٹنٹ مسئلہ میں آپ کو سنانے لگا ہوں. یہ مسئلہ سننا اور اس کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے، بہت امپورٹنٹ مسئلہ ہے، کرنٹ مسئلہ. عزیزان گرامی، وہ مسئلہ کیا ہے کہ جانور جو بندہ ذبح کرے اس کا مومن ہونا چاہیے. غیر مسلم کے ہاتھ کا ذبیحہ اسلام میں ایکسپٹ نہیں، حلال نہیں ہوتا. جانور حلال ہونے کے لیے جانور کا ذبح کرنے والا مسلمان ہونا شرط ہے. یہ پہلی شرط ہے جو آپ تمام حضرات جانتے ہیں. آج کل مارکیٹ میں بہت سی ایسی ہوٹلس چل رہی ہے جہاں مطلب مثال میں بڑے برانڈس کے نام لے لیتا ہوں تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو. ہمارے یہاں بڑے شوق سے جو برانڈس کھائے جاتے ہیں ان میں ڈومینوز ہے، KFC ہے، میکڈونلڈس ہے. عزیزان گرامی، اس طرح کے بہت سے بڑے برانڈس ہیں جو بہت زیادہ ہمارے مارکیٹ میں اویلیبل بھی ہیں اور بڑی تعداد میں مسلمان ان کو کھاتے ہیں. عزیز دوستو، اب اس دکان میں کام کرنے والے جو مسلمان ہیں اگر وہ گواہی دیں کہ یہاں حلال چکن آتا ہے، پھر بھی اگر عام طور پر یہ جو آتا ہے چکن کہاں سے آتا نہیں پتا، چونکہ یہ الگ سے جا کر کسی باضابطہ کسی چھوٹی دکان پر KGM چکن سینٹر پر کھڑے ہو کر یا KBL چکن سینٹر پر یا بسم اللہ اس طرح کی دکان پر جا کر بڑی خریدتے ہیں. عزیزان گرامی، وہ کہاں سے اٹھاتے ہیں، ہول سیل میں اٹھاتے ہیں، کتنی بڑی تعداد میں اٹھاتے ہیں، کہاں کرتا ہے کوئی خبر نہیں ہوتی. عزیزان گرامی، ایسا کھانا اگر آپ کو پتا نہیں ہے کہ مسلمانوں کا نہیں ہے، اسی طرح KFC کا بھی حال ہے. بڑی تعداد میں مسلمان کھاتے ہیں اور بہت بڑے پیمانے پر کھاتے ہیں، مگر جس کا سورس نہیں پتا اس کے کھانے سے احتیاط کی ضرورت ہے. دوسری اہم بات، عزیزان گرامی، بہت سے ہاں آپ دیکھیں گے چکن کی دکانوں پر اگر آپ دیکھیں گے ذبح کرنے والا مسلمان تو ہوتا ہے مگر ذبح کرتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر نہیں کہتا. آپ دیکھیں گے چونکہ اس کو ایک کاٹنا نہیں ہوتا، پرندے اس کو کئی کاٹنے ہوتے ہیں. خاص طور پر شادیوں کا موقع ہوتا ہے تو 100 گروہ ایک ساتھ اس کو کاٹنا ہوتا ہے. ہر گروہ پر وہ نہیں بولتا. امام اعظم ابو حنیفہ کے پاس تو جس جانور پر بسم اللہ نہیں پڑھا جائے وہ بھی حرام ہو جاتا ہے. امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا وہ حلال نہیں ہوتا. یہاں پر امام شافعی کا ایکسکیوز لیتے ہیں علماء اور ان کا سہارا لیتے ہیں اور لینا پڑتا ہے. امام شافعی نے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ مسلمان ہے بسم اللہ پڑھنا اگر وہ نہیں پڑھے تب بھی اس کا ذبیحہ حلال ہو جاتا ہے، بندہ کھا سکتا ہے. یہ امام شافعی کے پاس ہے، امام احمد بن حنبل کے پاس نہیں ہے. یہ بات ذبیحہ سے ریلیٹڈ میں حضرت فاروق اعظم کا ذکر آیا تو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا. حیدرآباد میں ہیں آپ، بڑے خوش قسمت ہیں. آپ حیدرآباد کے حدود سے باہر نکلیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ گوشت کھانا کتنا بڑا مسئلہ ہے. میرے دوستوں، آپ ہریانہ جائیں، پنجاب جائیں، دلی جائیں، بہت سے ایسے مقامات ہیں جہاں پر باضابطہ وہ جھٹکے کا گوشت ملتا ہے.
ایک ہی وقت میں وہ ہمارے سکھ بھائی ہیں وہ ایک جھٹکے میں جانور کو ختم کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے جانور حلال نہیں ہوتا. یہ بنیادی باتیں ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے. اب آپ بولیں گے شادیوں میں کھا لیتے ہیں کیا کریں؟ تو تخوے پر اگر آپ چاہیں تو ایک شادی کا ایک رخمہ بھی آپ نہیں کھا سکتے کہ باقی آپ تخوے پر چلے جائیں. عزیزہ میرا بفضل ہاں آپ اگر گنجائش نکالنا چاہیں تو گنجائش امام شافعی کے مسلک کے حساب سے نکل سکتی ہے، کیونکہ کاٹنے والا مسلمان ہے اور اس طرح ذبیحہ حلال ہو گیا. بہت سے مفتیان کرام یہی کہہ رہے ہیں کہ بھائی امام اعظم کے مسلک کو اگر آپ اس مسئلے میں فالو کریں گے تو پھر آپ کئی کھانا نہیں کھا سکتے، بڑا مسئلہ ہو جائے گا. اس مسئلے میں امام شافعی کو آپ فالو کر سکتے ہیں چونکہ حالت کی مجبوری ہے. یہ ٹاپک درس کی نہیں تھی، ایک بنیادی مسئلہ بیچ میں آ گیا تو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا. میں سمجھتا ہوں کہ بات کلیئر ہو گئی ہوگی. احتیاط کس میں ہے؟ KFC کھانے میں بھی احتیاط نہیں ہے، میکڈونلڈس کھانے میں بھی احتیاط نہیں ہے، ڈومینوز کھانے میں بھی احتیاط نہیں ہے، بڑے برانڈس پر جانے میں احتیاط نہیں ہے. بچے تو بہت زیادہ بہتر ہے. مجبوری کوئی بندہ بولے مجھے بھوک لگ رہی ہے کھانے کو کچھ نہیں مل رہا، عزیزہ نگرامی کو ایکسکیوز نکالنے بیٹھے تو بندہ الگ ہے. اصول کی بات یہی ہے کہ مسلمانوں کا ان سے بچنا بہت زیادہ ضروری ہے. آپ بولیں گے کھانے سے کیا ہوتا ہے؟ عزیزہ نگرامی حرام کا لقمہ بھی پیٹ میں اتر جائے تو پھر 40 دن تک انسان کی عبادت کی لذت نصیب نہیں ہوا کرتی. انسان کو جو مٹھاس ملنی ہے عبادت میں اس سے بندہ محروم ہو جایا کرتا ہے. ایک مثال اب جیون میں عرض کر دیتا ہوں. آپ بڑے ٹاپک سے آپ بہت دور نکل رہے ہیں پر امپورٹنٹ اس واسطے میں کر رہا ہوں. اللہ تو بازار میں کھانے سے بھی بچا کرتے ہیں. اللہ والے عزیز دوستوں ہمارے استاد محترم اللہ کو سلامت رکھے ان کے پاس گیا تو حضرت نے مجھ سے فرمایا کہ آپ کے لیے میں چائے لگا رہا ہوں. میں نے کہا حضرت چائے میری ہوگی. کہنے لگے کہاں پر؟ میں آ رہا تھا لکڑی کے پل سے وہاں ہوٹل پڑتی ہے. بارہ والے دوست بھی تھے میرے ساتھ. تمام لوگوں نے کہا بسکٹ چائے ہو جائے تو بارش کا موسم تھا. ہم لوگ ہماری کار رک بھی گئی. ایک دوست دوڑے ہوئے گئے ابھی بسکٹ لایا چائے پلائی ہمیں. میں نے کہا ابھی میں نے چائے پی ابھی میں نے بسکٹ کھایا. کہنے لگا آپ نے کہاں کھائے؟ میں نے کہا فلاں ہوٹل میں. اب وہ اوپر سے حضرت وہ جلال میں آیا آپ اتنے بڑے آدمی ہو کر ہوٹل کی چائے پیتے ہیں؟ مجھے نہیں پتا. میں نے کہا حضرت چائے تو ہوتی مزے کی ہوٹل کی ہے. کہنے لگے مزے کے اوپر آپ جاتے ہیں؟ آپ جیسے آدمی ہوٹل کے شوق پہ کیسے چلے گئے؟ میں نے کہا اتنی بڑی بات تو نہیں ہے، چائے تو چائے ہوتی ہے، چائے پینے میں کیا حرج ہے؟ اور حضرت کا غصہ ختم نہیں ہوا. جلال پر جلال فرماتے رہے. کہنے لگے مجھے آپ سے امید نہیں تھی کہ آپ ہوٹل کی چائے پییں گے. میں نے کہا پورے دوست تھے میرے ساتھ اور ہم ساروں نے پلان کیا. کہنے لگے نہیں آپ کو عزت نہیں دیتا. عزیزہ نہیں میں نے اس سے بات پوچھا اتنا غصہ کرنے کا کوئی ریزن تو ہوگا؟ کہنے لگے ہاں ریزن ہے کہ جب کوئی بندہ کسی غیر متقی کے ہاتھ کا بھی کچھ کھا لیتا ہے تو دل کی نورانیت ختم ہو جائے گا. اس کے بعد انہوں نے حضرت شیخ عبداللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ سنایا. ان کے بیٹے تھے پاپا ان کے شیخ عبداللہ انتہائی اللہ والے برگزیدہ تخمے والی روٹی اپنے بیٹے کو کھلاتے تھے بچپنے سے. آپ دیکھتے متقی آدمی تھے شیخ عبداللہ محدث دہلوی. زبردست کھانا انہیں بہت اچھا نہیں جو بھی ان کے پاس پیسہ آتا حلال روزی. ان کی والدہ باوضو پورے اہتمام کے ساتھ کھانا بناتی اور بیٹے کو کھانا کھلاتی. اچھا 6-7 سال کی عمر میں مسجد میں بیٹھے بیمار آئے حضرت موجود نہیں تھے. بچے نے پڑھ کر پھونکا. حضرت شیخ عبداللہ محدث دہلوی کے بیٹے نے پڑھ کر جو ہی پھونکا اللہ نے اس کو شفا عطا فرمائی. اب ایک کو لگ گیا نشانہ تو پھر پبلک کھیل لیتی. پبلک کا مزاج کیا ہاں ہوتا ہے کام پھر اس کو چھوڑتی نہیں ہے. پبلک کام وہاں بنتا ہے تو پھر پکڑ لیتے لوگ. یہ کے بعد کی کرے حضرت شیخ عبداللہ محدث دہلوی مسجد میں بیٹھے ہوتے اور بچے سے دعا لینے کے لیے گانے لگے لگ جاتی دلی میں. روز سب کو لوگوں کو کچھ بھی نہیں کرتے پھونک لیتے ہیں شفا عطا فرمائی. شیخ عبداللہ محدث دہلوی نے کہا اس کے پڑھنے کی عمر ہے پھونکنے میں لگا ہوگا اس کا قصہ کیا کرے؟ ایک دن 2 دن 3 دن 1 سال گزر گیا. پڑھائی متاثر ہونے لگی. لوگ دروازوں پر کھٹکے مار رہے ہیں اپنے بچے کو بھیجیے ذرا پڑھ کر پھونکنا ہے. 8-9 سال میں حضرت نے فرمایا کچھ بھی نہیں کرو. بازار سے ایک پوری منگائی. اس زمانے میں کون سی پوری آتی تھی نہیں پتا. وہ کھلا دی. کھلانا ہی تھا. ان کے جو پھونک کا اثر تھا وہ خود بخود ختم ہو گیا. لوگ آنے لگے شفا کی امید سے پھونکتے جاتے. کسی کو شفا نہیں ملتی. دیکھتے ہی دیکھتے پھر شہر میں بات پشورانی شروع ہو گئی. ان کی پھونکوں کا اثر ختم ہو گیا. لوگوں نے آخر دماغ میں پوچھا کل تک آپ کا شہزادہ پھونکتا تھا تو شفا ہوتی تھی, آج پھونک رہا تو کوئی اثر نہیں ہوتا, قصہ کیا ہے؟ ارشاد فرمایا میں نے کچھ بھی نہیں کیا, میں نے اس کو بازار کی لا کر پوری کھلا دی اور اس پوری کے کھانے کی وجہ سے اس کی نورانیت ختم ہو گئی. عزیزان گرامی القدر اہل اللہ تو یہاں تک بچنے کا آپ کو یہ نہیں بولا چائے بنتی ہے پی سکتے ہیں, اتنے بڑے تصویر کی تو بہت اعلیٰ منزل کی باتیں ہیں, مگر عزیزان گرامی القدر چائے آپ پی سکتے ہیں, پینا چائے بالکل پیے, مگر
KFC کھا لینا, یہ میکڈونلڈس کھا لینا گھر کے مزے کے لیے, مزہ بہت آتا ہے, میں بھی اچھی طرح سے واقف ہوں. عزیزان گرامی قدر, جب تک میں نے تحقیق نہیں کی تھی کئی مرتبہ ایئرپورٹوں پر مجھے بھی سابقہ پڑا, مگر عزیزان گرامی قدر احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ آپ KFC میں لاکھ مزہ ہو, احتیاط یہ ہے کہ آپ اس سے بچیں, جو کہ اصل جو چیز ہے وہ دل کی برانیت ہے, یہ زیادہ معنی رکھنے والی چیز ہے. حلال غذا یہ سب سے زیادہ انسانی زندگی میں امپورٹنٹ ہوتی ہے. بات صافی سے نکلی, حلال تک پہنچی, زمین تک پہنچی. کون سا مسئلہ ہے کہ مسائل پر مسائل نکلتے رہے, میکڈونلڈس بھی آ گیا, KFC بھی آ گیا, ڈومینوز بھی آ گیا, آپ کے منہ میں پانی بھی آ گیا. عزیزان گرامی وہاں باہر نکل رہا ہے, آئے قرآن سنتے ہیں اور غور کرتے ہیں, بہت مسائل ہو گئے. آئیے عزیزان گرامی سیدھے سیدھے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین آمنوا, بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے, والذین ہادوا, اور جو لوگ یہودی ہیں, والنصارى, اور وہ لوگ جو کرسچن ہیں, والصابئین, اور وہ لوگ جو صابی ہیں. صابی کا مطلب میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا, بعض علماء کے مطابق ستارہ پرست قوم ہوتی ہے, بعض لوگوں کے مطابق من آمن باللہ والیوم الآخر. یہ آیت اتری کیوں, پہلے آپ پس منظر سنیں. ہوتا کیا تھا, یہودی جو تھے ایک بڑی تعداد مدینے میں بھی تھے, ان کا ماننا یہ تھا کہ جنت ملے گی تو صرف یہودیوں کو ملے گی, یہودیوں کے علاوہ جنت کسی کو نہیں ملے گی, جنت ہمارے خاندان کی. عزیزان گرامی قدر, اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو اس کا جواب دیا, جنت خاندان سے نہیں ملا کرتی, جنت ایمان سے ملا کرتی. یہ جواب اللہ تعالیٰ نے دیا, جنت خاندان سے ملا کرتی. آپ بولے کہ خاندان رسول کا کیا ہے, خاندان رسول کے پاس چونکہ ایمان ہوتا ہے, ایمان کی برکت کی وجہ سے وہ بھی جنت میں جائیں گے. عزیزان گرامی قدر, چونکہ خاندان رسول میں عام طور پر ایمان والے ہوتے ہیں, رسول کے خون کی برکت یہ ہوتی ہے کہ ان کے پاس ایمان ہوتا ہے, اور اس ایمان کی وجہ سے وہ جنت میں جائیں گے. ورنہ خاندان سے کوئی بندہ جنت میں نہیں جاتا, ایمان سے بندہ جنت میں جاتا ہے. خاندان کی بات اگر آپ بولے, ابو لہب بھی اسی خاندان کا ہے جس خاندان سے رسول اللہ تعلق رکھتے ہیں, اور بہت سے خاندان کے ایسے لوگ ہیں جو حضور کے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں اور وہ جنت میں نہیں جائیں گے. خاندان وہی ہے, حضور کے چچاؤں میں سے 3-4 لوگوں نے اسلام قبول کیا, بقیہ نے نہیں کیا. عزیزان گرامی قدر, پتہ کیا چل رہا ہے, بندہ خاندان سے جنت میں نہیں جاتا, بندہ اس سے جنت میں جاتا ہے, ایمان کی وجہ سے جنت میں جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا, بے شک یہودی, نصارى, صابی, ایمان والے, من آمن باللہ والیوم الآخر, اگر وہ جو ایمان لائے اللہ پر اور آخرت پر, وعمل الصالحات, پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر جس نے نیک عمل کیا, فلهم اجرهم عند ربهم, ان کے لیے ان کے رب کے پاس اجر ہے. اب آپ لوگوں کے ذہن میں ایک بات آئے گی, یہودیوں کے لیے, عیسائیوں کے لیے, صابیین کے لیے اجر کیسا؟ اس کا جواب مفسرین نے دیا, یہودی, عیسائی, صابی, ان لوگوں کو بھی اللہ اجر عطا فرماتا ہے, مگر آخرت میں اجر نہیں دے گا. اگر کوئی بندہ دنیا میں کسی کے ساتھ اچھا کرتا ہے, کوئی کافر ہے, کسی بندے کے ساتھ اس نے اچھا سلوک کیا, اجر ان کو اللہ دیتا ہے. ان کو اجر اللہ آخرت میں جنت کی شکل میں نہیں دیتا, دنیا میں برکت کی شکل میں دے دیتا ہے. دنیا میں کوئی بھی بندہ اگر کسی بندے کے ساتھ اس نے سلوک کرتا ہے, اس کا حسن سلوک اللہ ضائع نہیں کرتا. آپ نے ایک عیسائی نے کسی غریب کو کھانا کھلا دیا, اللہ اس کھانا کھلانے کی برکت کی وجہ سے اس عیسائی کی زندگی میں کوئی نہ کوئی برکت ڈال دیتا ہے, اس کے مسئلے کو حل کر دیتا ہے. کسی بھی بندے کی خدمت کرنا کبھی رائے گا نہیں جاتا. فلهم اجرهم عند ربهم, یہ ہے اجر. مگر آخرت کا جو اجر ہے وہ صرف اور صرف ان کے لیے ہے جو مصطفیٰ کے در کے غلام بن رہے ہیں. عزیزان گرامی قدر, حضور کے غلام بنے بغیر آخرت میں کوئی اجر نہیں. پھر اللہ فرماتا ہے, ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون, نہ ان کو کوئی خوف ہے, نہ وہ قیامت میں غمزدہ, نہ غمزدہ دنیا میں اور آخرت میں غمزدہ ہوں گے. میرے دوستوں, یہ بات میں سمجھتا ہوں کہ کلیئر ہو گئی کہ جنت خاندان سے نہیں ملتی, جنت کس سے ملتی ہے, ایمان سے ملتی ہے. آپ بولیں گے خاندان رسول چونکہ ایمان والا ہے, اس واسطے ان کو بھی جنت ضرور ملے گی. ہو گئی پہلی آیت مبارکہ, جس سے دو اہم باتیں آپ کی سمجھ میں آ گئی. پہلی بات یہ کہ جنت ایمان سے ملتی ہے, خاندان سے نہیں. دوسری بات میں اس آیت مبارکہ سے یہ بھی پتہ چلی کہ اگر کافر بھی کوئی بندہ ہے, لوگوں کے ساتھ اچھا کر رہا ہے, جیسے مدر ٹیریسا, کتنی عزت لوگوں, آپ کے بچے تو بھول گئے ہوں گے, ہمارے بچپنے میں دھوم تھی مدر ٹیریسا کی. ہمارے بچپن میں بہت بڑا نام تھا مدر ٹیریسا. بڑا پیار کرتی تھی یتیموں سے, بے سہاروں سے اور بیواؤں سے, بڑی محبت کرتی تھی. ان کے لیے شیلٹر کا انتظام, ان کے لیے کھانے کا انتظام کرتی تھی. عزیزان گرامی, آخرت میں اس کے لیے ایسا ہو یا نہ ہو, مگر دنیا میں اللہ نے اس کو اجر دیا کہ اس کو عزت دی, اس کو احترام کیا, لوگوں نے اس سے پیار کیا, لوگوں نے اس کا اکرام کیا. عزیزان گرامی, یہ اصول ہے کہ جو لوگوں کے ساتھ اچھا کرتا ہے, دنیا میں اللہ اس کے ساتھ اچھا کر کے رہتا ہے. عزیزان گرامی, گھڑا کھودنے والا کبھی گھڑے سے خود نہیں بچ سکتا. یہ اصول ہے, یہ اصول ہے. کوئی بندہ کسی کا برا چاہتا ہے تو خود اس کا برا ہو جایا کرتا ہے, اور کوئی بندہ کسی کا بھلا چاہتا ہے تو بھلا چاہنے کی وجہ سے اللہ اس کے ساتھ بھلائی کا معاملہ
فرما دیا کرتا ہے. یہ آج کی پہلی آیت مبارکہ ختم ہو گئی. اب آئیے دوسری آیت مبارکہ کی طرف چلتے ہیں. عزیزان گرامی، قدر اس آیت مبارکہ میں حکم کیا؟ اللہ نے تورات دی، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو تورات لے کر آ گئے. ان لوگوں نے کہا ہم ایمان والے تو ہم عمل کرنے والے نہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بھائی عمل کیوں نہیں کرنا چاہتے؟ کہنے لگے وہ جو آیات ہیں وہ بڑے ڈیفیکلٹ ہے، احکام تورات کے ہم نہیں کر سکتے. حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے کتاب بھیجی ہے، تمہارا کام ہے کہ اس کو قبول کرو. وہ نہیں ہو سکتا ہم آپ کو مانیں گے، اللہ کو مانیں گے، اگر کتاب کے احکام فالو کرنا ہم سے نہیں ہو سکے گا. بہت مشکل. عزیزان گرامی، جس کے دل میں ایمان نہیں ہوتا اس کو قرآن کے احکام ڈیفیکلٹ نظر آتے ہیں، اس کو نمازیں ڈیفیکلٹ نظر آتی ہیں، اس کو ذکر ڈیفیکلٹ نظر آتا ہے، اس کو اشراق ڈیفیکلٹ نظر آتی ہے، اس کو سنتیں ڈیفیکلٹ نظر آتی ہیں، اس کو حرام سے بچنا ڈیفیکلٹ نظر آتا ہے. سب کچھ کب ہوتا ہے؟ جب ایمان دل میں نہ اترے. اور ایمان جو ہی اتر جاتا ہے یہ ساری چیزیں آسان ہو جایا کرتی ہیں. جیسا کہ آپ نے پچھلے دو رکوع میں پڑھا وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. اللہ نے نماز کے بارے میں فرمایا نماز اور صبر، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر سے مدد طلب کرو، نماز سے صبر طلب کرو. پھر نماز کے بارے میں فرمایا وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، نماز ایک انتہائی مشکل کام ہے. إِلَّا الْخَاشِعِينَ، اگر فرمایا جو لوگ محبت کرتے ہیں ان کے لیے نماز مشکل نہیں ہے، محبت کرنے والوں کے لیے تو نماز محبوب سے ملاقات کا ذریعہ ہے. عزیزان گرامی، جب تک پیار نہ ہو اللہ فرماتا ہے نماز مشکل ہے، مگر جب بندے کو اللہ سے پیار ہو جائے تو نماز بہت آسان ہے. اسی طرح کا معاملہ ان لوگوں کے ساتھ ہوا. ایمان تو لا چکے تھے مگر اللہ سے محبت نہیں ہوئی تھی. کہنے لگے ہم ایمان تو لائیں گے، عمل نہیں کریں گے. اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کے ذریعے سے مانے نہیں، ضد پر عمل تو ہم نہیں کریں گے. اللہ تعالیٰ نے فرشتوں پر فرمایا جاؤ ذرا لے جاؤ پہاڑ اور اٹھا کر پہاڑ لے جاؤ، ان کی بستی پر رکھ دو جہاں یہ سب جمع ہے. پہاڑ اڑتا ہوا آیا، ان لوگوں نے منظر دیکھا تو حضرت صداقت پورے لوگ اپنے گھروں سے نکل کر آ گئے، جمع ہو گئے. حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یا تو اللہ کے احکام کو مانو ورنہ دفتر پر جاؤ. دو ہی آپشن تمہارے پاس. آپ پڑھیں گے دین پہ زبردستی ہے. عزیزان گرامی، دین پہ زبردستی نہیں ہے مگر ایمان ہو جانے کے بعد عمل میں زبردستی ضرور ہے. ماں باپ کو اختیار ہے کہ بچہ اگر بے نمازی ہے تو مار کر اسے نماز پڑھا. پڑھیں گے زبردستی ہے. جو ایمان پر زبردستی نہیں ہے مگر ایمان والے پر زبردستی ہے. یہ طریقہ ہے اصلاح کا. وہ بھی ایک معنی میں تنبیہ تھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ پہاڑ ہے تمہارے سر پر کھڑا ہوا ہے. پہلا واقعہ سے درس کا یہ ہے پہاڑ تمہارے سروں پر. اگر تم اللہ کے احکام پر چلنے سے انکار کرو گے تو پہاڑ تم پر گرے گا اور اسی وقت تم دبکر پڑ جاؤ گے. آپ پر یہ پہاڑ نکل سکتا ہے کیا؟ عزیزان گرامی، آپ بندے نکالے تو نہیں نکلتے. اللہ چاہے فرشتے کا نکال تو ضرور نکل سکتا ہے. عزیزان گرامی، یہ ساری چیزیں اللہ کے ہاتھ میں. اللہ اگر بولے تو بھی کیا ممکن نہیں ہے. آپ یہاں چھوٹا دماغ تو ایسا پہاڑ نکلا زمین کے اندر. بھائی یہ چھوٹی چھوٹی باتیں بچوں جیسے سوالات ہیں، اللہ کے لیے کیا بعید ہے. وہ جو پوری کائنات کو بنا دیتا ہے کون کہے گا اگر پہاڑ سے کہے نکل جاتا تو نکل جاتا ہے. اس کے لیے کوئی چیز ڈیفیکلٹ نہیں ہے. فرشتوں کی طاقت کے مقابلے میں چھوٹی چھوٹی چیزیں، فرشتے بہت بڑے ہیں، ان کی طاقتیں بہت بڑی ہیں. آپ کے لیے ایک ذرہ اٹھانا مشکل نہیں ہے. آپ کے لیے اگر کوئی کہے آپ یہ کار اٹھا دیں، آپ بولیں گے میرے بس میں نہیں ہے. آپ بولیں گے دنیا کا کوئی بندہ نہیں اٹھا سکتا تو بھائی ضرور اٹھا سکتے ہیں، ان کے پاس طاقت زیادہ ہے. تو جب جنات کی جہاں طاقت ختم ہوتی ہے وہاں سے فرشتوں کی طاقت کا آغاز ہوتا ہے. فرشتے بہت بڑے ہوتے ہیں. عزیزان گرامی، ان کے لیے ایک آدھ فرشتہ کافی ہے بڑے سے بڑے پہاڑ کو اٹھانے کے لیے. اب آپ پھر یہ وہی پوچھیں ہمالیہ کو اٹھا سکتے ہیں؟ بھائی پہاڑوں کو اٹھانا ضرورت نہیں ہے. آپ جہاں کی باتیں وہاں رکھ کر سوچیں، وہاں رکھ کر غور کریں. چھوٹی سی چٹان تھی اٹھا کر لائے اور بستی پر رکھ دیا اور کہا موسیٰ علیہ السلام نے اگر تم لوگ احکام ماننے سے انکار کرو گے تو پھر یہ پہاڑ گرے گا اور تم دب کر مر جاؤ گے. جو ہی پہاڑ سب پر آیا موسیٰ علیہ السلام نے کہا دب کر مرو گے، سجدے میں گر گئے. کہنے لگے حضرت ہم آپ کی باتوں کو مانیں گے، ایکسپٹ کریں گے، آپ جو بولیں گے کریں گے. پہاڑ ہٹا دیں ہمارے سروں پر سے. اللہ تعالیٰ نے قبول کی، پہاڑ ہٹ گیا. اور اللہ تعالیٰ نے کیا نصیب کیا؟ قرآن کی کلمات سنے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اخذنا میثاقکم، یاد کیجیے ہمارے اس مضبوط وعدے کو. ورفعنا فوقکم الطور، ہم نے طور کے پہاڑ کو تمہارے اوپر بلند کر دیا تھا. تمہارے سروں پر طور کا پہاڑ لا کر ہم نے کھڑا کر دیا تھا. اس منظر کو یاد کرو. اس کے بعد اللہ نے کھڑا کرنے کے بعد کیا کہا تھا؟ اس نصیحت کو اللہ نے بیان فرمایا خذوا ما آتیناکم بقوۃ، اس کتاب کو مضبوطی سے پکڑ لو جو ہم نے تم کو عطا فرمائی تھی. عزیزان گرامی، کتاب کو مضبوطی سے پکڑ لو کا مطلب کتاب پکڑ کر دباؤ نعوذ باللہ. عزیزان گرامی، کتاب پکڑو کا مطلب یہ ہے کہ کتاب کے احکام کو مضبوطی سے پکڑ لو. خذوا ما آتیناکم بقوۃ، اللہ فرماتا ہے اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑو. ایسے پکڑو کہ پوری کائنات مل کر بھی تمہارے ہاتھ سے اللہ کے کلام کو چھین نہ سکے، اس کے احکام سے تم روح گردانی نہ کر سکو. اس مضبوطی سے اللہ کی کتاب کو پکڑو. آپ پڑھیں گے حکم ان کے لیے تھا
عزیزان گرامی، یہ حکم ان کے لیے بھی تھا، یہ حکم ہمارے لیے بھی. بس ہم پر یہ کرم ہے کہ ہمارے سروں پر پہاڑ اٹھا کر نہیں رکھے جاتے. مصطفیٰ کریم کے صدقے پہاڑوں کے ذریعے ہمیں ڈرا نہیں جاتا، مسجد میں پنکھوں کے نیچے بٹھا کر ہمیں قرآن سمجھایا جاتا ہے. عزیزان گرامی، حضور کے بچوں کے غلام ہیں، تو ہمیں ڈرایا دھمکایا نہیں جاتا، محبت سے سمجھایا جاتا ہے. خذوا ما آتیناکم بقوة، اللہ فرماتا ہے مضبوطی کے ساتھ، طاقت کے ساتھ پکڑو اللہ کی کلام کو. واذکروا ما فیہ لعلکم تتقون، اور فرمایا لوگوں نصیحت حاصل کرو اس کتاب میں جو کچھ ہے تاکہ تم ڈرنے والے بن جاؤ. واذکروا ما فیہ، جو کچھ اس میں ہے اس میں غور کر کے نصیحت حاصل کرو. قرآن نصیحت کی کتاب ہے، تورات نصیحت کی کتاب ہے، انجیل نصیحت کی کتاب ہے، زبور نصیحت کی کتاب ہے. نصیحت حاصل کرنا ہے تمہارا کام ہے. وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ، جو کچھ اس کے اندر ہے اس کے ذریعے نصیحت حاصل کرو. فائدہ کیا ہوگا اے اللہ تیرے کلام کو سننے کا، اس سے نصیحت حاصل کرنے کا؟ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اللہ فرماتا ہے فائدہ قرآن کے سننے کا یہ ہے اگر تمہارے دل میں تقویٰ نہیں ہے، قرآن سننے کی برکت سے اللہ تمہیں تقوی کی دولت عطا فرمائے گا. عزیز اس میں کوئی معمولی دولت نہیں ہے، پوری زندگی کی سب سے بڑی دولت تقوی ہے. جس کو تقوی مل گیا اس کو سب کچھ مل گیا. عزیزان گرامی، تقوی ملتا کیسے ہے؟ اللہ فرماتا ہے تقوی ملتا ہے کلام میں غور کرنے سے، اس کی کتاب میں تدبر کرنے سے، تفکر کرنے سے، اس کی کتاب میں دل لگانے سے جو دولت ملتی ہے اس کو تقوی کہتے ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ثم توليتم من بعد ذلك، پھر اس کے بعد تم لوگ پھر گئے. فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين، ارشاد فرمایا ہاں اگر تم پر اللہ کا فضل نہیں ہوتا، فلولا فضل الله عليكم، اگر تم پر اللہ کا فضل نہ ہوتا، ورحمته، اور تم پر اللہ کی رحمت نہ ہوتی، لكنتم من الخاسرين، تم لوگ خسارے اٹھانے والوں میں سے ہو جاتے ہیں، نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاتے ہیں. لوگوں تم نقصان سے اس واسطے بچے ہوئے ہو کہ تم پر اللہ کا فضل بھی ہے، اللہ کی رحمت بھی ہے. عزیزان گرامی، فضل کیا ہے؟ قرآن ہے. رحمت کیا ہے؟ رسول اللہ. عزیزان گرامی، اللہ نے ہمیں فضل بھی دے دیا، اللہ نے ہمیں رحمت بھی دے دی. میرے دوستو، قرآن سے بڑی رحمت کون؟ رسول اللہ سے بڑی رحمت کون؟ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. رسول اللہ رحمت ہے، قرآن فضل ہے. یہ تو بہت سی آیتوں سے واضح ہے. میرے دوستو، بہرحال اللہ نے ہم پر فضل فرمانے کے لیے دو نعمتیں دی. ایک فضل دیا بچانے کے لیے، دوسری ہمیں رحمت دی. عزیز دوستو، ایسی بڑی نعمتیں اکٹھے کسی کو نصیب نہیں ہوئی جیسی بڑی نعمتیں ہم کو عطا ہو گئی. ایک ہم کو فضل ملا، ایک ہم کو رحمت ملی. اور عزیزان گرامی، جو بندہ ان دونوں کو تھام لیتا ہے وہ بندہ نقصان سے محفوظ ہو جاتا ہے. بندہ نقصان وہی اٹھاتا ہے جو ان دونوں کی باتوں کو اگنور کرتا ہے، اور فائدہ اس دنیا میں وہی اٹھاتا ہے جو ان دونوں کی نصیحتوں کی قدر کرتا ہے. آج مسلمان ذلیل کیوں ہیں، رسوا کیوں ہیں، پٹ کیوں رہے ہیں، مارے کیوں جا رہے ہیں؟ اس کا ریزن کیا ہے؟ عزیزان گرامی، ریزن یہی ہے کہ فضل کی بھی قدر نہیں ہے، رحمت کی بھی قدر نہیں ہے. فضل کی قدر اس واسطے نہیں ہے کہ سال سال گزر جاتا ہے، ایک قرآن ختم نہیں ہوتا، یہ ہے ہماری ناقدری. اور رحمت خدا بندی رسول اللہ کی بے قدری یہ ہے کہ کئی دن گزر جاتے ہیں، 100 مرتبہ بھی درود پڑھنے کی توفیق میسر نہیں آتی. عزیزان گرامی، اتنی ناقدری ہم اگر کریں گے تو پھر پٹائی تو ہوگی. ہمارے جو اسلاف تھے وہ بالکل نہیں ڈرتے تھے. ریزن کیا تھا؟ وہ قدر کرنے والے تھے قرآن کی بھی، وہ قدر کرنے والے تھے صاحب قرآن کی بھی، وہ اللہ کے فضل کی بھی قدر کرتے تھے، وہ اللہ کی رحمت کی بھی قدر کرتے تھے. عزیز دوستوں، خواجہ غریب نواز الدین نے پورے ہندوستان میں جو مثال قائم کی ہے، 20-25 مسلمانوں کے ساتھ آئے اور راجپوتانہ جہاں طاقتیں تھی وہاں بیٹھ گئے. کیا تھا ان کے پاس؟ کون سی طاقت تھی؟ 20-25 آدمی، ہزاروں کا لشکر، فوجیں، اشاد، ہاتھیاں، کیا ان کے پاس نہیں تھا؟ بہادر قوم کے درمیان وہ بیٹھے کیسے؟ عزیزان گرامی، قدر اس کا جواب یہ ہے وہ اللہ کی فضل کی بھی قدر کرنے والے تھے، وہ اللہ کی رحمت کی بھی قدر کرنے والے تھے. میرے دوستوں، جو اللہ کے فضل کی، اس کی رحمت کی قدر کرتا ہے، اللہ کو نقصان والوں میں سے نہیں بناتا، اللہ کو فائدے والوں میں سے بناتا ہے. میرے دوستوں، آج کا دوسرا واقعہ، ٹور کا واقعہ ختم ہو گیا. اب ایک اور واقعہ سناتا ہوں. بقرہ کا جو واقعہ ہے، اصل سورۃ بقرہ جس کی وجہ سے اس سورۃ کا نام ہے، وہ واقعہ آنے والا ہے. وہ واقعہ انشاءاللہ تعالی آئندہ اتوار کو میں آپ کی خدمت میں رکھوں گا، چونکہ بہت تفصیل طرح واقعہ ہے. سب کا واقعہ پڑھ لیتے ہیں. آج کا ہمارا درس ختم. سبت کیا ہے؟ السبت، یوم السبت. سبت کہتے ہیں سیٹرڈے کو. عزیزان گرامی، عیسائیوں کے پاس مقدس دن جو مانا جاتا ہے وہ ہے سنڈے. آج بھی سنڈے، اسی لیے پوری دنیا میں جو سنڈے کی ہالیڈے ہوتی ہے، آج ہم سنڈے میں بیٹھے ہوئے ہیں.
عزیزان گرامی، سنڈے کا بچے انتظار کر رہے ہوتے ہیں اور جاب کرنے والے تمنا کر رہے ہوتے ہیں کہ جلدی سنڈے آ جائے. ایسی دوستوں سنڈے کا انتظار کیوں ہوتا ہے؟ سنڈے چھٹی ملتی ہے، سنڈے فیملی کے ساتھ بندے کو وقت گزارنے کا موقع ملتا ہے. عزیزان گرامی، سنڈے کا انتظار پوری دنیا اس واسطے کرتی ہے. چھٹی کا دن کیوں ہے؟ کیونکہ پوری دنیا میں سب سے بڑی طاقت کرسچنوں کی ہے، ان کا ببل چلتا ہے. تو ان لوگوں نے سنڈے کو چھٹی کا دن بنا دیا. آپ یہاں سے نکل کر اگر آپ سعودی جائیں، گلف جائیں، سنڈے کا انتظار نہیں ہوتا، فرائیڈے کا انتظار ہوتا ہے. کب فرائیڈے آئے گا، کب کس دن فرائیڈے آئے گا، پورے دن لوگ انتظار کر رہے ہوتے ہیں. فرائیڈے آئے گا، تھرسڈے نائٹ آتی ہے، گاڑیاں ہنگامہ روڈوں پر، وہ معلوم ہے آپ لوگوں کو. گلف میں کتنا ہنگامہ ہوتا ہے تھرسڈے کی نائٹ، اور فرائیڈے پھر پانی نہ کر جھگے وغیرہ پہن کر فیملیوں کے ساتھ لوگ مسجدوں کو پہنچ جایا کرتے. بہرحال فرائیڈے ہمارے پاس، سنڈے ان لوگوں کے پاس. اب آپ بولیں گے سیٹرڈے کس کا ہے؟ سیٹرڈے جو دن ہے وہ یہودیوں کا دن. یہودیوں کے پاس سب سے مقدس دن ہفتے کا ہے، ان کے پاس ایسا ہے. ہندوؤں کے پاس منگل کا غالباً ہے، وہ لوگ منگل کے دن اپواس رکھتے ہیں. وہ ایک صاحب کو میں نے دیکھا گوشت نہیں کھاتے تھے، ہندو تھے، گوشت نہیں کھاتے تھے. میں نے کہا بھائی پورا ہفتہ کھاتے نہیں. آج ہنومان کی ہے جینتی، کچھ بولا انہوں نے مجھ سے، آج ہنومان کا وہ ہے، میں اس دن گوشت نہیں کھاتا. عزیزان گرامی، مطلب یہ ہے کہ ان کے پاس شاید منگل ان کے پاس زیادہ امپورٹنٹ دن ہے. بہرحال دنوں کی فضیلت چھوڑ دیں. آپ اتنی بات یاد رکھیں، فرائیڈے مسلمانوں کا، سیٹرڈے یہودیوں کا. سونے والے ذرا بول دیجیے گا سیٹرڈے کس کا ہے؟ یہ اتنا محبت سے میں سمجھا رہا ہوں، پھر بھی کچھ لوگ مان رہے ہیں، میری سمجھ میں نہیں آ رہا. میں کوئی سیریس موضوع پر نہیں گیا چونکہ لوگ ابھی نیند میں ہیں. بہرحال عزیزان گرامی، سیٹرڈے ہو گیا یہودیوں کا، اور سنڈے کس کا ہے؟ عیسائیوں کا. اور عزیزان گرامی، ٹیوزڈے کس کا ہے؟ غالباً ہندوؤں کا ہو سکتا ہے، مجھے نہیں پتا، کسی ہندو بھائی سے پوچھنا پڑے گا. تو کرسچن جو یہودی تھے ان سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہارا دن سیٹرڈے. ہاں بالکل. اب وہ دن عبادت کا ہے. وہ لوگ رہتے تھے سمندروں کے کنارے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا چھٹی کا مطلب یہ ہے کہ اس دن کمانے کی بھی چھٹی. وہ دن پورے کا پورا دن عبادت ذکر کا ہے. 6 دن کمانا، جو کرنا ہے کر لینا. چھٹی مینس چھٹی، چھٹی کے دن کام نہیں. اور عزیزان گرامی، بہت سے لوگ چھٹی کا دن، ہمارے پاس چھٹی لینے کا کانسیپٹ ہی نہیں. بعض لوگ ہمارے پاس ایسی زندگی گزارتے ہیں چھٹی نہیں لیتے. وہ سمجھتے ہیں بہت اچھا کام کر رہے ہیں. بھائی ایک مشین نہیں ہے، آپ انسان ہیں، انسان کو چھٹی چاہیے. میرے دوست ہمارے پاس کانسیپٹ ختم ہو گیا. بہت سے لوگ، ایک صاحب کو میں نے دیکھا، ان کی ہوٹل چلتی ہے حقیقت نکاح کا، لوگ اگر ان کے ساتھ ہفتے کے ساتھ ہی آنا، انہوں نے رول بنا رکھا ہے، ایک دن میرے یہاں پیسے کاٹ دیتے ہیں. میں نے کہا آپ ظلم کر رہے ہیں، آپ یہ ظلم کر رہے ہیں نوکروں پر، یہ ظلم ہے. کہنے لگے زبردستی ہے، میری ہوٹل ہے، میرے رول. میں بولا رول آپ کے نہیں، رول قدرت کے چلنے چاہیے. اور قدرت کا رول یہ ہے کہ انسان 6 دن یا 5 دن کام کرے، 2 دن آرام کرے. ہر انسان کو چھٹی درکار ہے. آپ حیدرآباد میں، ہمارے پاس کانسیپٹ نہیں ہے. اگر آپ جائیں یورپ کی طرف، امریکہ کی طرف، ہر 2-3 مہینے میں لوگ نکل جاتے ہیں بیوی بچوں کے ساتھ. چھٹی کا مطلب ہر دن انجوائے کرتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں. عزیزان گرامی، ہر انسان کو چھٹی درکار ہوتی ہے. ریگولر روٹین سے انسان کو باہر نکلنا ہوتا ہے، یہ ضروری ہے. انسان اس سے میرا کام خراب ہو جائے گا، کام خراب نہیں ہوتا. چھٹی لے کر جب آپ پلٹتے ہیں تو پھر انرجی زیادہ ہو جایا کرتی ہے اور اعلیٰ لیول کے ساتھ اپنا کام آپ کر سکتے ہیں. تو چھٹی کا مطلب چھٹی ہے. چھٹی کے دن کوئی کام انسان کو نہیں کرنا چاہیے. لیپ ٹاپ کھول لے کر بیٹھنا، کمپنی کے کام، کوئی کمپنی میں کوئی بڑی جان کا کمپنی والوں سے میں کہنا چاہتا ہوں، کوئی کمپنی نہیں بھائی، کوئی انٹرویو نہیں، کوئی میٹنگ نہیں، کوئی کمپنی نہیں، کوئی کال نہیں. چھٹی بھی چھٹی، یہ ہونا چاہیے اصول. اسی میں انسان بچ سکتا ہے. ورنہ یہ لوگ صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر رات تک انسان کو بچتے رہتے ہیں اور انسان جوانی میں بوڑھا ہونے لگتا ہے. بہرحال عزیزان گرامی، یہ اصول آپ یاد رکھیں کہ یہ اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے کہ ہر انسان کو چھٹی درکار ہے. چھٹی کا مطلب روزانہ کی چھٹی آپ کی ہوتی ہے، وہ ہے نیند. نیند میں بھی کیا ہوتا ہے، وہ ریگولر زندگی سے انسان کو چھٹی نصیب ہو جاتی ہے، انسان سو جاتا ہے. وہ سونے کے لیے اللہ نے رات بنائی ہے، مگر وہ چھٹی کا لوگ فائدہ نہیں اٹھا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ رات دیتا ہے سونے کے لیے. لوگ ابھی میرے ساتھ نوجوان فاضل بتا رہے تھے کہ رات اللہ تعالیٰ اس واسطے کرتا ہے کہ اندھیرا چھا جائے اور خاص قسم کا کیا نکلتا ہے، ہارمونس نکلتے ہیں جس کی وجہ سے بندے کو نیند آنے لگتی ہے اور بندہ اطمینان کی نیند سوتا ہے. یہ کب ہوتا ہے؟ جب بندہ رات کو رات سمجھے. میں نے کہا پھر رات ہو جاتی ہے ہمارے بچے نہیں سوتے، کہنے لگے اس واسطے نہیں سوتے کہ ان کے سامنے اسکرین ہوتی ہے اور یہ جو بلو لائٹ ہوتی ہے فون کی، یہ ذہن کو برابر سگنل دے رہی ہوتی ہے ابھی رات نہیں ہوگی، ابھی دن چل رہا ہے، اور دماغ مسلسل جاگتا رہتا ہے. اس واسطے بندہ پرسکون نیند دے نہیں پاتا. میرے دوستوں، میں سے کوئی سائنس کا اسٹوڈنٹ نہیں ہے، بولنا میری ذمہ داری نہیں، پر آپ لوگوں کو یہ سب کچھ اس واسطے سنا رہا ہوں کہ خدا چاہتا ہے کہ یہ ساری چیزیں آپ سمجھیں. آپ سوئے بھی وقت پر، جاگے بھی وقت پر، کام بھی وقت پر کریں، ایک اچھے انسان آپ بنے، آپ کی صحت بھی سلامت رہے. آپ قرآن ہے، قرآن صرف آپ کو آخرت کی باتیں نہیں سمجھاتا،
زندگی کیسے گزاری جائے قرآن یہ بھی آپ کو سکھلایا کرتا ہے. بہرحال عزیزان اکرام چھٹی کا دن کون سا تھا؟ سیٹرڈے. کون سا تھا عیسائیوں کے لیے؟ سیٹرڈے عیسائیوں کے لیے تھا. اب آپ سنیے وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنكُمْ فِي السَّبْتِ. سبت کہتے ہیں یوم السبت کس کو کہتے ہیں؟ ہفتہ. یوم الاحد کس کو کہتے ہیں؟ اتوار. یوم الجمعہ کس کو کہتے ہیں؟ یہ تو آپ لوگوں کو عربی سے چونکہ اردو آ گیا ہے عزیز آپ اچھا ہوتا ہے جمعہ جیسا کہ معلوم ہے اس واسطے بات میں اردو آپ کو آتی ہے. بہرحال عزیز القدر سب السبت چھٹا دن یہ ہفتے کا دن. عزیز دوستو ہفتے کے دن اللہ نے کو فرمایا تھا کہ تم لوگ اس دن تم لوگ رہتے تھے ندیوں کے کنارے سمندروں کے کنارے. اللہ نے فرمایا اس دن تم شکار نہیں کرو. شکار پر جائیں گے تو عبادت نہیں کر پاؤ گے. شکار پر نہیں جانا اس دن. مچھلیاں پکڑنے یہ مچھلیاں پکڑنے کا بھی شوق ہوتا ہے. ڈال کر بڑھ جانا گھنٹوں دیکھتے ہیں آپ دیکھیے اچھالنا اٹھتی نہیں رہتی وہ کئی مرتبہ تو پتھر نکل جاتے ہیں. بڑے تماشے ہوتے ہیں ایک ایک گھنٹے کا انتظار ہوتا ہے. مچھلی ہاتھ کو رکھتی ہے جانے جانے والوں کا الگ ہے حصہ بچے ہوئے جو ہوتے ہیں وہ الگ ہے. اس کا بھی شوق ہے. آپ کو مجھے کیسے پتا چلا قطر میں جب میں تھا تو میں جاتا تھا کبھی کبھی تو لکڑی لے کر بچے بیٹھتے تھے وہ پھینکتے تھے. پورا میں نے منظر سے دیکھا اب نکلے گی مچھلی اب نکلی. 2 مرتبہ میں گیا. تیسری مرتبہ میں نے کہا بھائی میرے پاس اتنا صبر ہے نہیں 100-200 روپئے تو کھا لو. مچھلی کہاں کی مچھلی کہاں کا انتظار عزیزان بہرحال وہ ہوتا ہے. تو ہوتا یہ تھا کہ سیٹرڈے کو اللہ نے ان سے فرمایا مچھلی پکڑنے تم نہیں جا سکتے. یہ کام تمہیں نہیں کرنا ہے. عبادت کا دن چھٹی تو چھٹی لے لو عبادت کر لو آرام کر لو. وہ بدماش قوم تھی. ہوتا کیا تھا اللہ تعالیٰ کی قدرت بھی دیکھیں ہم جس دن چھٹی ہوتی تھی اس دن مچھلیاں ابھر کر سامنے آ جایا کرتی تھی. اچھلتی رہتی تھی مچھلیاں. اب یہ جو ندی کے کنارے سے گزرتے تھے شکاریوں کو بڑا شوق ہوتا ہے. شکار سامنے ہو تو دل میں چلنے لگتا ہے. پہلے تو لوگوں نے سمجھ لیا دیکھا اتنی اچھی مچھلیاں اور جان بوجھ کر سیٹرڈے آتی ہے. پہلے سوچا بیچارے لوگوں نے ایک کام کرو اللہ نے مچھلی پکڑنے سے منع فرمایا زیادہ پھینکنے سے تو منع نہیں فرمایا. آگے اشارہ عزیزان مچھلی نہیں پکڑو یہ بولا جالا بھی ڈالو تو اللہ نے نہیں بولا. موسیٰ علیہ السلام نے یہ تو نہیں بولا جالے ڈال دو. آپ جالے ڈالیں گے کل صبح کر نکالنے شروع کر دیا جالے ڈالنے اور کام شروع. اس کے بعد تو جب اللہ نے کوئی گرفت نہیں کی تو پھر باضابطہ مچھلیاں پکڑنا مچھلیاں بیچنا شروع ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے موقع دیا موسیٰ علیہ السلام سے کہا موسیٰ ان کا روڈ ہو گیا وہ سمندر کے کنارے جو تمہارے امتی ہیں اور ان کے ساتھ میں کیا کرنے والا ہوں پتا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا مولا کیا کرنے والا ہے رسول اللہ کیا ہوا. اشارت میں لقد علمتم الذین اعتدوا منکم اے یہودیوں تم جانتے ہو کہ تم میں سے کچھ لوگوں نے سرکشی کی فی السبت ہفتے کے بارے میں. فقلنا لهم كونوا قردة خاسئین. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے کہا ان سے ہو جاؤ کیا ہو جاؤ قردہ. قردہ کس کو کہتے ہیں؟ قرد بندر. قردہ بندر بہت سے بندر. اے پوری قوم تم نے چونکہ اللہ کی نافرمانی کی ہے تو تم نے چونکہ چھٹی کا فائدہ نہیں اٹھایا کونوا قردہ بندر ہو جاؤ خاسئین ذلیل اور رسوا. میرے دوستو اچانک رات قوم سوئی تو انسان تھے. صبح قوم جاگی دھوپ بھی نکل رہی تھی بندروں جیسے حرکتیں بھی کر رہے تھے. بڑھ جو تھے وہ بڑھ بندر عورتیں تھی جو عورتیں بندر بچے جو تھے بچے بندر. پوری قوم بندر بن گئی. اب ایک سوال لوگ کرتے ہیں کیا یہ جو بندر ہمیں نظر آتے ہیں زو میں دیواروں پر کیا یہی بندر ہے؟ وہ بندر الگ ہے یہ بندر الگ ہے. ایسا نہیں ہے. معلوم جان یہ بندروں کو دیکھتے یہودی بدماش ہے. ایک سامنے یہ یہودی آ رہا ہے. میں نے کہا بھائی کہاں یہودی وہ دیکھیں یہودی. میں نے کہا بھائی قرآن آپ نے پڑھا ہے پورا نہیں پڑھا. نہیں میں پڑھا قرآن پہ اللہ نے بندر بنا دیا یہ بندر ہے بدماش. میں نے کہا وہ بندر الگ ہے یہ بندر الگ ہے. وہ جو بندر تھے سزا کے طور پر جن کو اللہ نے بندر بنایا تھا ان کا ان بندروں سے بچاؤ سے یہ محض جانور ہے. کوئی یہودی واہودی نہیں ہے. انتہائی شریف جانور ہے بندر. آپ بڑے شریر ہے شہری ہے یا شریف مگر یہ جانور ہے یہودی نہیں ہے. پھر میں نے انہوں نے کہا کہ وہ بندر کہاں چلے گئے. قرآن کو تفصیل ہے کہ وہ بندر 3 دن زندہ رہے پھر اللہ نے ان پر موت طے کر دی. وہ بندر ختم ہو گئے. آج جو بندر ہیں ان بندروں کا کوئی یہودی بندروں سے کوئی کنیکشن نہیں ہے. جانوروں کو جانور کی طرح دیکھیے ان سے اسی طرح ٹریٹ کیجیے جس طرح جانوروں سے کرنا. یہودی ہے اس کی گردن کاٹ دو نعوذ باللہ تعالیٰ. ایسی کوئی بات نہیں ہے. آپ کوئی ذمہ داری نہیں ہے گردنیں کاٹتے پھر آپ. عزیزان گرامی آپ کا ہمارا کام یہ ہے کہ اس کو جانور کی طرح ٹریٹ کریں. مگر اس سے ایک بات آج کا درس ختم. بات کیا ہے میرے دوستوں پچھلے زمانے میں ایک گناہ کوئی بندہ کرے بندر بن جاتا تھا. اس زمانے میں بڑے بڑے گناہ بندہ کرتا ہے اگر بندر نہیں بنتا. ہم بندر کیوں نہیں بن رہے ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ان کے ہاتھ میں موسیٰ علیہ السلام کا دامن تھا ہمارے ہاتھ میں محمد رسول اللہ. یہ حضور پاک کی غلامی کی برکتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نہ مرنے دیتا ہے نہ بدلنے دیتا ہے نہ کھپنے دیتا ہے نہ فٹنے دیتا ہے.
نہ اللہ تعالیٰ ذلیل ہونے دیتا ہے. لاکھ گناہ کرنے کے باوجود اللہ پردے ڈال کر مسجد میں بلا کر بٹھا لیا. یہ حضور کی نسبتوں کی بہار. لوگ کہتے ہیں حضور نے ہمیں کچھ نہیں دیا. بھائی یہ کوئی معمولی سلامتی نہیں ہے جو حضور کے صدقے ہمیں نصیب ہو رہی ہے. حضور ہی کی تو نسبت ہے. وہاں بھی ایک پیغمبر کی نسبت تھی. وہاں جو پیغمبر تھے وہ کلیم اللہ تھے. یہاں جو پیغمبر ہے وہ حبیب اللہ ہے. عزیزان گرامی قدر وہ بات کرنے والے تھے, یہ مہمان بنائے جانے والے ہیں. عزیزان گرامی قدر کلیم میں اور حبیب میں فرق کیا ہے؟ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو پھر معراج کی طرف آپ کو نگاہ کرنا پڑے گا. کلیم طور پر جا کر کہتے تھے ربی ارنی انظر الیک, اے اللہ پردے گرا میں تیرا جلوہ دیکھنا چاہتا ہوں. یا حبیب چادر تان کر سو جاتے تھے. اللہ فرماتا تھا میں مصطفیٰ جبریل کو بھیج رہا ہوں, تو اگر آنا نہ بھی چاہے تو میں تجھے بلانا چاہتا ہوں, اپنا جلوہ دکھانا چاہتا ہوں. تو نے نہیں کہا کہ اے پروردگار مجھے بلا لے. تو کبھی نہیں کہتا تو باادب ہے, تو میری مرضیوں کو جاننے والا. تو نہیں کہتا مصطفیٰ میں دیکھنا چاہتا ہوں, تو نبی بنے تب بھی میں پردے گرا کر اپنا جلوہ تجھے دکھانا چاہتا ہوں. تو عزیزان گرامی قدر حبیب اللہ پھر حبیب اللہ ہے. ہمیں قرآن پڑھ کر یہی نصیحت حاصل کرنی چاہیے کہ دنیا کے سب سے لکی لوگ, سب سے زیادہ خوش قسمت لوگ ہم ہیں, کیونکہ ہمارے ہاتھ میں رسول اللہ کا دامن ہے. قرآن باقیات کو اسی لیے ہم کو بار بار سناتا ہے, سمجھاتا ہے کہ ہم غور کرنے والے بنے. عزیزان گرامی آج کے درس میں کتنے واقعات آپ کو پتہ چلے؟ کتنے پتہ چلے؟ 3 کون سے ہو گئے؟ 3 ہوئے. واقعی 3 ہو گئے. واقعی 3 ہوئے. صحیح بولا, 3 کا صحیح ہے, 2 کا صحیح نہیں ہے. عزیزان گرامی پہلا واقعہ پتہ چلا طور کا لا کر سروں پر رکھتے ہیں. یہ پہلا واقعہ. دوسرا واقعہ کون سا؟ ہفتے کا تو بعد میں, اس سے پہلے بھی گزارا نا, ہفتے کا ہی آ گیا. 2 ہی واقعات آئے. ایک طور کا آیا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُم بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. بالکل 2 ہی واقعات ہیں. عزیزان گرامی پہلا آیا طور کا, دوسرا آیا ہفتے کا. یاد رکھیے گا اپنے 2 واقعات کو انشاءاللہ, اور ان سے نصیحت حاصل کیجیے. اور عزیزان گرامی چھٹی کا ذہن بنائیے, کبھی کبھی نکلیے باہر. بہت سے ہمارے بھائی حیدرآباد کے حضور سے نکلتے. میں زندگی میں ایک بار گیا تھا گلبرگہ کے ساتھ, میں زندگی میں ایک بار نکلا ہوں گلبرگہ. عزیزان گرامی بھائی کی کوئی گلبرگہ کی نکلتا نواز. عزیز اس سے بہت بری بات ہے, آپ اپنی سیونگ کیجیے, اس میں سے پیسے نکالیے, گھومیے پھریے, دنیا دیکھیے. عزیز دوستوں اولیاء اللہ تو زندگیاں لگا دیتے تھے گھومنے میں. آپ جس علاقے میں جائیں گے وہاں آپ کو اللہ کی قدرت کی نشانیاں نظر آئیں گی. ہر علاقے میں اللہ کی قدرت کی عجیب نشانیاں پھیلی ہوئی. آپ حیرت زدہ ہو جائیں گے. میں کینیڈا گیا تھا, پریشان ہو گیا. پرندہ جو چل جا رہا تھا, نظر تو بیچارہ مجھے نہیں آیا. ایسا مجھے محسوس ہوتا کہ بندہ بیٹھ کر اپنی سیٹی بجا رہا, اتنی خوبصورت آواز میں سیٹی کو پرندہ بجا رہا تھا. پریشان ہو گیا مجھے, کوئی انسان بیٹھا ہے واقعی, دور دور تک جنگل تھا, کوئی انسان نہیں, پر مسلسل سیٹی بج رہی تھی اور اتنی خوبصورت آواز میں سیٹی بجا رہا تھا. کون سا پرندہ تھا اللہ جانے. مگر ایسا ہوتا ہے خدا کی قدرت, آپ جس طرف دیکھیں گے عجیب قدرتوں کا آپ کو مظاہرہ نظر آئے گا. اور بندہ ان چیزوں سے اللہ سے قریب ہوتا ہے. ہمارے یہاں اپنی روٹین سے نکل کر سب کب ہوتا ہے جب بندہ کمائے اور بندہ سیو کرے, اور بندہ اس نیت کے ساتھ سیو کرے کہ مجھے کچھ اپنی زندگی پر بھی لگانا ہے. بہت سے لوگ سیو کرتے 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 مر جاتے ہیں. اس سے حضور نے اسی لیے فرمایا تھا پیسہ تمہارا وہ نہیں ہے جو تم نے جمع کیا, پیسہ تمہارا وہ ہے جو تم نے خرچ کیا. نہ اپنے آپ پر خرچ کرتے ہیں, نہ اپنی گاڑی پر, نہ اپنے کپڑوں پر, نہ اپنے کھانے پر, صرف سیونگ 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 سیونگ, گننا رکھنا گننا رکھنا گننا رکھنا کرتے, کچھ بھی آپ کو نہیں ملا. عزیزان گرامی یہ بہت بڑا کانسیپٹ ہے جو ہمارے یہاں بہت سے لوگوں کی زندگیوں میں نظر آتا ہے. زکات نہیں دیتے, سیونگ کی شوق کو زکات نہیں دیتے. بیوی کے سونے کی جگہ میں کیوں نکالوں, سونا تمہارا ہے. میرا میں کہاں سے نکالوں, آپ کی میں بیوی نہیں ہوں, بیوی میری ہے مگر سونا تمہارا ہے. بھائی میرا ہے تو بیوی میں تمہاری ہوں, میری ذمہ داری تم نے لی ہے. میرے زکات کے حساب آئے تھے میرے پاس, میاں بیوی دونوں. بیوی آئی رمضان کے موقع پر 4 سال پہلے رمضان میں آ گئی, میاں بیوی دونوں. بیوی کہہ رہی میری زکات 20 تولے سونا میرے پاس ہے, میرا شوہر زکات نہیں نکالتا. میں نے کہا کیوں نہیں نکالتی؟ حضرت سونا میرا نہیں ہے نا, اس کا ہے. مطلب نے کہاں سے نہیں کمانے کی اجازت دو, میری بھی گھر کے باہر خدم نہیں ڈال سکتی, باہر خدم بھی نہیں ڈال سکتی. اچھا سونا بیچ دینا, سونا نہیں بیچ سکتے, وہ ہرگز نہیں بیچ سکتے. سونا بیچنا بھی نہیں, کمانا بھی نہیں, زکات بھی نہیں نکالنا, کرتا کہ آپ بولو سولوشن کیا ہے. آپ نہیں دیں گے, میں تو ہرگز نہیں دوں گا, اس کا ہے. عزیزان گرامی یہ ظلم ہے. یہ ایسی مثال سے اگر کوئی بندہ رکھے وہ بس سمجھ رہا ہے کہ میرے پاس یہ سیونگ ہے, میں اس کو بچاؤں گا. عزیز اس کو اللہ نکالنے پر آئے, پھر ایک جھٹکے میں پوری سیونگ پھیل جاتی ہے انسان کی. عقل مندی کس پہ ہے کہ انسان اللہ کے احکام کو بجا لائے, سیو کرنے کی جگہ سیو کرے,
خرچ کرنے کی جگہ پر بندہ خرچ کرے. اور انسان اتنا کمائے کہ وہ چھٹی لے سکے اپنی زندگی میں 3 مہینے اجمیر شریف جائیں, ہندوستان میں ہے, بہرحال شریف جائیں, آپ کو اللہ نے دیا ہے, رستم کے پاس جائیں, فلسطین جائیں, آپ اللہ نے دیا تو مدینے جائیں, عزیزان گرامی مکہ معظمہ جائیں, مگر نکلے روزانہ کی روٹین سے چھٹی بنائیں. یہ یوم السبت کے حوالے سے اتنی باتیں میرے ذہن نشین ہو گئی اور میں نے آپ کی خدمت میں شیئر کیا. ہفتے میں 1 دن تو چھٹی ضرور لیں. ایسی جگہ پر کام نہیں کریں جو آپ کو 1 دن چھٹی لینا نہیں چاہتا, آپ بولے 2 دن چھٹی کیجیے. 2 دن نہیں لینا, کم سے کم 1 دن پر تو مانے گا ہی مانے گا. عزیز کے ساتھ دکان پر جب چڑھے, کام پر آپ چڑھے, بولے 2 دن کی مجھے چھٹی چاہیے, بولے 2 دن تو نہیں ہو سکتا بھائی, 1 دن کیا آپ لے لیجیے, مگر 1 دن کمپلیٹ چھٹی لیجیے. کوئی کام دنیا کا ریسٹ کیجیے, آرام کیجیے, انجوائے کیجیے, زندگی کی قدر کیجیے, اور پھر نشاط کے ساتھ, نئی زندگی کے ساتھ, پھر کام کے ساتھ لگ جائیے. ہمارے 1 دن ہوتی ہے, آپ کل جائیں تو بہت سے مقامات پر 2 دن ہے. امریکہ, یورپ آپ جائیں تو وہاں بھی سیٹرڈے سنڈے کی چھٹی ہوتی ہے, وہ چھٹی ہونی چاہیے. چھٹی فضیلت پر 10 ہو گیا اس کا. عزیزان کے ساتھ بات سیٹرڈے کی جو اتنی باتیں مجھے یاد آ گئی, چونکہ انسانیت پر ہوتا ہوا ظلم میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں, اس واسطے میں نے آپ کی خدمت میں اتنی تفصیل سے اس بات پر روشنی ڈالی. کوئی سوال حضرات کیا کر لیتے ہیں. عزیزان کے حلال کی سرٹیفکیٹ لگی ہوئی ہوتی ہے بہت سی KFC کی دکانوں پر. عزیزان کے ڈیلرز جو ہوتے ہیں وہ باضابطہ لگا کر رکھتے ہیں حلال کی. سب سے بہتر یہ ہے کہ وہاں پر کام کرنے والا اگر کوئی بندہ مسلمان نظر آ رہا ہے تو آپ اس سے تحقیق کر لیں, جو کہ غیر مسلم کی گواہی حلال حرام کے مسئلے میں قبول نہیں ہوا کرتی. یہ اصول ہے, حلال اور حرام کے مسئلے, اس کو بزنس چاہیے. بزنس کرنے والا جھوٹ بول کر بھی بزنس کر سکتا ہے. بزنس میں حلال حرام غیر مسلم رہا تو اس کو حلال کیا ہے, آپ کے مسلم بھی دیکھا, اس سے اپنا فائدہ دے گا. آپ مسلمان دیکھ نہیں رہے تو غیر مسلم سے آپ کیا توقع کرتے ہیں کہ وہ حلال اور حرام میں تمیز کرے گا, تو سرٹیفکیٹ پر بھروسہ نہیں کر سکتے. ہاں کوئی مسلمان بچہ وہاں کام کرتا آپ کو بتائے, آپ اس سے پوچھ لیں بھائی گوشت جو آتا ہے وہ حلال ہے یا حرام. عزیز اس کو انڈیا میں تو مسئلہ نہیں ہے. ایک صاحب یورپ سے آئے تھے, لندن میں رہتے ہیں, ہمارے پہچان والے آئے ہوئے ہیں, انہوں نے مجھ سے کہا, میں نے ان سے پوچھا KFC کے بارے میں آپ کا کیا ہے, کہنے لگے ہم لوگ نہیں کھاتے. میں نے کہا کیوں, چکن حلال ہے, آپ کیوں نہیں کھاتے. کہنے لگے چکن تو حلال ہے مگر جس تیل میں وہ چکن کرتے ہیں اسی میں پوک بھی کرا جاتا ہے, کیسے ہم کھائیں. اور اس واسطے بچتے ہیں چونکہ کڑھائی ایک ہوتی ہے, بھرنے کا ٹائم بہت کم ہوتا ہے, وہ 2 منٹ میں تیار, وہ 3 منٹ میں تیار, ڈالتے رہتے ہیں, نکالتے رہتے ہیں, پوک تیار ہوتا رہتا ہے, جب چکن تیار ہوتا رہتا ہے, تو کیسے کھائیں. عزیز بھروسہ نہیں ہے کون سی چیزیں اس میں وہ ملا رہے ہیں. تقاضا یہ ہے کہ جہاں KFC ملتا ہے معذور جنرل کھانا تو مل جاتا ہے. KFC کی دکان جہاں وہاں رکھتی ہے جہاں پیسے والے آیا کرتے ہیں. عزیز جب پیسے والوں کی دکان رکھ سکتی ہے تو چھوٹی چھوٹی بنڈیاں بھی رکھ سکتی ہیں. آپ بنڈی کا کھا لیا, ہائیجین ہوتا ہے, نیٹ نہیں ہوتا, پھر بھی کھا لیں. اور ہائیجین سے یہ ہائیجین بڑا خطرناک ہے, بچنے میں عقل ہوتی ہے, یہ بات تو ہے. عمرہ اور حج میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا کافی ہے یا پھر نماز قصر بھی پڑھنا ضروری ہے. جو بندہ جماعت سے نماز پڑھ لے گا اس کو پھر قصر کی نماز الگ سے ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور بندہ جو نماز میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھ لے گا, عزیز دوستوں قصر کی نماز اس کو 4 رکعت پڑھے گا. جماعت کے ساتھ پڑھنے والے کے لیے قصر کی ہوا کرتی. جماعت مل رہی ہے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اطمینان میں ہیں. جماعت اسی کو ملتی ہے جو اطمینان میں ہو. جماعت مل رہی ہے تو بندے کو جماعت کے ساتھ نماز پڑھ لینی چاہیے. اب رہی بات وہ سنی امام وہابی امام کو 15 منٹ کا مسئلہ ہے, وہ لمبا ہو جائے گا, اس کو میں نہیں چھیڑنا چاہتا. عمرہ اور چونکہ سفر بھی مجھے کرنا ہے, جلدی نہیں کرنا ہے, اس واسطے میں شارٹ کی کر رہا ہوں آنسرس کو. عمرہ اور طواف مرحومین کے نام کے ساتھ کر سکتے ہیں کیا؟ ہاں, مرحومین کے نام کے ساتھ تو عمرہ کر سکتے ہیں. بالکل عمرہ کر سکتے ہیں, طواف کر سکتے ہیں. ایک بات آپ ذہن نشین رکھیں, عبادت کی بیسیکلی 2 قسمیں ہیں. ایک فرض اور واجب کی کیٹیگری میں ہے, دوسری نفل کی کیٹیگری میں. عزیز اب آپ نے پہلی مرتبہ احرام باندھا, اب آپ عمرہ کرنے کے لیے چل پڑے ہیں, اب آپ پر عمرہ کرنا اپنا لازم ہو گیا, آپ جا کر اپنا کریں گے. آپ نے احرام نکال دیا, اب آپ عمرے سے فارغ ہو گئے. اس کے بعد جو آپ عمرہ کریں گے وہ آپ کے لیے نفل عمرہ ہوگا. اب آپ پر واجب سنت کچھ نہیں ہے, آپ شوقیہ کر رہے ہیں عمرہ. تو عزیز جب آپ شوقیہ عمرہ کرتے ہیں تو پھر آپ کسی بھی مرحوم کے لیے ثواب کی نیت سے کر سکتے ہیں. قرآن پڑھنا پہلی مرتبہ انسان کے لیے قرآن پڑھنا, ایک مرتبہ ختم کرنا فرض ہے انسان کا. اب دوسری تیسری چوتھی 5ویں مرتبہ پڑھ لے تو کسی کو ثواب پہنچانے کی نیت کے ساتھ بندہ پڑھ سکتا ہے. فرض نماز آپ ثواب نہیں پہنچا سکتے, نفل نماز آپ ثواب پہنچا سکتے ہیں. آپ فرض پڑھی ظہر کی, میں اس کا ثواب پہنچاتا ہوں اپنے دادا کو, نہیں پہنچا سکتے چونکہ آپ پر فرض, اس کا ثواب آپ کو مل جائے گا. فرض پڑھ لی, سنت پڑھ لی, نفل پڑھ لی,
اس کے بعد آپ نے 4 رکعتیں پڑھی اس نیت کے ساتھ کہ ان 4 رکعتوں کا ثواب اپنے دادا کو پہنچانا چاہتے ہیں، نفل ہے آپ بالکل پہنچا سکتے ہیں. تو طواف کا بھی یہی ہے، نفل طواف کا ثواب آپ بالکل پہنچا سکتے ہیں. عمرے میں جو آپ کے اوپر جو فرض ہے طواف، اس کا ثواب آپ نہیں پہنچا سکتے. ایک اور کوشچن آیا ہے، اگر ہم آفس میں ہیں یا کسی میٹنگ میں ہوں اور اگر ہم ٹرین یا فلائٹ کے سفر پہ ہوں، جمعہ کے دن ہو، تو جمعہ کی نماز کیسے پڑھیں؟ زبردست کوشچن آیا ہے. بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے، میرے ساتھ بھی ہوا. فلائٹ ہماری عراق سے غالباً واپسی کی تھی فجر کے بعد، تو ہم دبئی پہنچنے تک تقریباً 10 بج گئے. اس کے بعد وہ باہر نکلنے کی بھی کوئی اجازت نہیں تھی، تو غالباً دبئی کے ایئرپورٹ پر ہمیں ظہر کی نماز ادا کرنی تھی. وزیر نے کہا وہاں پر کوئی خطیب نہیں، کوئی جمعہ نہیں. ایسے موقع پر انسان کو 2 رکعت قصد بھی پڑھ لینا چاہیے. ظہر کی قصد جمعے کے لیے امام کا ہونا اس کے لیے بڑے شاید وہ بڑے اہتمام کے بعد جمعہ ہوتا ہے. جمعہ عام نماز نہیں ہے. تو اگر آپ سفر میں ہوں، ٹرین میں ہوں تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ چھوڑے ہوئی نماز ظہر کی قصر پڑھیں. آپ کو جمعہ جو چھوڑنے کی وعید ہے اس سے آپ محفوظ ہو جائیں گے. پر جمعہ کے دن اگر سفر کریں تو کوشش کرنی چاہیے کہ فلائٹ ایسی سیٹ کریں. بعض مطلب آپ کے ہاتھ میں نہیں ہوتا، قافلے والے لے جانے والے آپ کی فلائٹ سیٹ کر دیتے تو مجبوری ہوتی ہے. اگر آپ اپنی مرضی سے فلائٹ کروا رہے ہیں تو جمعہ ایسی کوشش کرنی چاہیے کہ جمعہ کی نماز ادا کرنے کے بعد کی یا پھر دوسرے دن کی فلائٹ پکڑیں، جمعے کو مس نہ کریں. اگر مجبوری کبھی قافلہ ایسا بڑھ گیا تو اس وقت جمعہ آپ چھوڑ سکتے ہیں. ان سب سوالات تھے، جوابات تھے جو میں نے آپ کی خدمت میں اس کی فاتحہ چاہتے ہیں. 17 محرم الحرام حضرت امام زین العابدین کی فاتحہ کا میں اہتمام کر رہے ہیں. بہت بڑی زندگی والا دعا کرتا ہوں اے پاک پروردگار تمام کی جمع کو قبول فرما. اے پروردگار تمام کو راحت والی زندگی عطا فرما. اے اللہ برکت والی زندگی عطا فرما. اے اللہ دنیا اور آخرت میں گناہوں کی سزا سے محفوظ فرما. اے اللہ ہم تمام کے تمام گناہوں کو معاف فرما. اے پروردگار ہم کو زندگی میں راحت عطا فرما. اے اللہ ایسے کام سے بچا تو جو تھکا دینے والا ہے. اے اللہ کام کے وقت میں کام کی توفیق عطا فرما. آرام کے وقت میں آرام کا موقع عنایت فرما. اے اللہ عبادت کے وقت میں عبادت کا موقع عنایت فرما دے. اے پروردگار ہمیں ایسا کام عنایت نہ فرما جو ہمیں تیری مسجد سے دور فرما دے. اے اللہ ہمیں ایسا کام نہ دے جو اے اللہ تیری بارگاہ سے ہمیں دور فرما دے. اے اللہ بغیر تیری بارگاہ سے دور ہوئے ہمیں اپنے حلال کھانے کی توفیق عطا فرما. اے پاک پروردگار تمام کے رزق میں برکت عطا فرما. اے اللہ ہمیں تیرے احکامات کی نافرمانی سے بچا، تیرے احکامات کی پابندی کے توفیق عطا فرما. اے پاک پروردگار ہم کو ایمان والی، تقوی والی، برکت والی زندگی عطا فرما. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سیدنا محمد آلہ و صحبہ اجمعین.